جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہا بنت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کائنات کی عظیم ہستی کی عظیم شہزادی آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد ارمغان قادری مدنی صاحب، اور ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد سرور چشتی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات کا بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں ذکر موجود ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں اولاد اطہار علیہم الرضوان یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام میں شامل ہیں، اور ان کی محبت بھی ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت رکھتے ہیں، پھر ہم مومنوں کی مائیں امہات المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ازواج، ان سے ہم محبت ادب احترام کا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک، چاہے وہ شہزادے ہیں 3، چاہے وہ 4 شہزادیاں ہیں، اور پھر نواسے ہیں نواسیاں ہیں، سبھی سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کو ہم اپنے ایمان کا جزو تصور کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک شہزادی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے آج تذکار پاک ہوں گے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ جی علامہ محمد ارمغان قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی زوجہ مطہرہ اور ہم مومنوں کی سب سے پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کہ جنہیں اللہ کا سلام بھی آتا ہے، ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی اولاد پاک ہیں، اور بالخصوص پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کے حوالے سے کہ ان کی عظمت رفعت اور شان کیا، پھر ان کی ولادت باسعادت کب ہوئی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کیسی خوشیوں کا ایک منظر تھا، اس پر کلام کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین سبحان اللہ، وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زجنا مجالسکم بصلاة علیہ سبحان اللہ، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا، سبحان اللہ، روشنی بن جائے، روشنی بن جائے۔ کس کے لیے ہوگا؟ تمہارے لیے ہوگا۔ درود سرکار پر پڑھیں گے، نور ہمارے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور وہی نور جنت میں لے جانے کا ہمیں ذریعہ بن جائے۔ وہ جو تاریکیاں ہوں گی وہ نور آقا کے ذریعے ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اس بابرکت اور روحانی ٹرانسمیشن میں دعوت دی۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا علماء سے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کتنے پیارے پیارے موضوعات سلیکٹ کیے جا رہے ہیں، دین اسلام کی کیسے ترویج کی جا رہی ہے، اور امت کو جو صحیح عقائد ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ کی ٹیم کو اور آپ کو مزید علم عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ کہ جیسے جیسے موضوعات منتخب ہو رہے ہیں بہت ہی دل کو راحت پہنچ رہی ہے۔ جیسے کہ آج جو مجھے موضوع عطا فرمایا آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ کہہ لیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، بالکل، کیونکہ کئی لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ حضور کی اولاد کن سے ہے اور کن سے نہیں ہے۔ اللہ اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور آج یہ آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے کہ سرکار کی ساری اولاد اور ساری ازواج مطہرات ان کی زندگی کو اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا لینا تو یقین جانیے جو یہ بے راہ روی اختیار ہو چکی ہے نا، یہ ہماری قوم جو ایک قوم تھی اب منتشر ہجوم بن چکی ہے، یہ راہ راست پر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ایسا کرم فرمائے گا نا کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور کیوں نہ صبرے؟ کیونکہ یہ ایسے گھرانے سے ہے جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو تم میں میرے حبیب کی زندگی بہترین اسوہ حسن ہے، جب تک تھامے رہو گے کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے سوشل میڈیا میں چل رہی ہیں، یقیناً ہماری بیٹیاں بھی دیکھتی ہوں گی، بہنیں بھی دیکھتی ہوں گی، مائیں بھی دیکھتی ہوں گی، کیا پتہ کس کی تقدیر بدل جائے، کون ہمارے ایک جملے سے اس کی زندگی بدل جائے، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہی مقصد حیات ہے، بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ یار بس اسلام کا پیغام پہنچ جائے، کسی کی بھی تقدیر بدلنا کوشش کرنا ہمارا کام ہے، آگے کامیابی دینا میرے مالک کا کام ہے۔ بے شک تذکرہ چلا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل جو اولاد پاک ہے وہ کتنی ہے اور کن سے ہے؟ جی بالکل۔ علماء محدثین، مفسرین، علماء انصاب، فقہاء کرام، تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے، صحیح العقیدہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مبارکہ بانو اول اسلام کی محسنہ، جن کے مال پر جن کی شفقتوں پر اسلام پھیلا، ان کے شکم اطہر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی اور 2 شہزادے عطا فرمائے۔ سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب، ان کے بعد سیدہ رقیہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر آتا ہے روایت میں کہ پہلے کئی آتا ہے کہ پہلے بیٹے بڑے ہیں، پھر آتا ہے کہیں چھوٹے ہیں، جو بڑے بیٹے ہیں وہ ہیں سیدنا قاسم، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے، اور چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، بالکل صحیح، اہل سنت مسلمان ہی، بالکل صحیح، عقیدہ اہل سنت وہی ہے، جمہور عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو تبع تابعین، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی بلاوٹ نہیں، بلکہ جیسے عقائد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلے آج تک ویسے ہی آ رہے ہیں۔ اور برے صغیر میں اس کا کریڈٹ جاتا ہے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہ جن کی بدولت آج ہم ایسے فتنوں سے بچ گئے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکت نہ ہوتی تو اندیشہ تھا کہ کہیں ہم بھی گمراہ ہو جائیں۔ اور دیکھیے پھر اس سے بھی آگے چلیں تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، پھر شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی، آپ نے بھی ان تمام شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر فرمایا، جو صحیح اثر رسوخ رکھنے والے اور صحیح اپنی بصارت رکھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ دین اسلام کی ترویج ایسے کی جیسے شروع سے محققین علماء کرتے ہیں، اور یہ والراسخون فی العلم، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، آقا بھی خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت عطا فرمائے، اور یہ نسبت سلامت ہے، سلامت بس یہ نسبت ہمارا تو آسرا بس یہی ہے۔ اللہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، آپ چونکہ دوسرے نمبر پہ شہزادیاں حضور کی حضرت زینب سے 3 سال بعد ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ کی 40 سال تھی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عقد مبارک 25 برس جی۔ تو 5 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں، اور حضرت زینب کے 3 سال بعد
حضرت رقیہ پیدا ہوئی. مطلب کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 33 برس تھی تب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور کی خدمت میں رہی، پرورش سبحان اللہ، قربان جاؤں شہزادی کے جنہوں نے پرورش آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پائی اور آپ کی گود میں پائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے شفقت میں پائی. کیا عالم ہوگا کہ جب بیٹیاں والد صاحب کے پاس آتی ہوں گی، والد کا بوسہ لیتی ہوں گی، حضور بھی اپنی شہزادیوں کو چومتے ہوں گے، کبھی کھیلتے ہوں گے، پیار کرتے ہوں گے، لاڈ اٹھاتے ہوں گے. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ حضور تو محبت ہی بڑی کرنے. بیٹیوں کو تو حق دلائے میرے مصطفیٰ نے ہے، جو دلوانے والے ہیں کیا وہ خود نہیں دیتے ہوں گے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقتوں بڑی نازشوں سے پالا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر اولاد سے بے انتہا محبت کی ہے. لیکن جب بات آتی ہے سیدہ پاک کی پھر تو محبتوں کے پھول نچھاور کر دیے. کیونکہ جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے نا، یہ فطرتی بات ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اس وقت جب سیدہ پاک تھیں تب باقیوں شہزادیوں عمر کا بھی ایک وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ عمر میں کم ہے تو اس کو زیادہ توجہ. ڈیفینیٹلی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے عمر میں بھی کم ہوتا ہے اور اس میں توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور رہا یہ کہ بقیہ شہزادیاں چونکہ وصال جلدی فرما گئی، پھر ایک ہی شہزادی رہ گئی تھی، تو ساری محبتوں کا اور شفقتوں کا مرکز و محور سیدہ پاک رہے تھے. اور ان شہزادیوں کا ذکر تو اللہ رب العزت نے جہاں پردے کا حکم فرمایا وہاں پر بنات کا ذکر فرمایا. بنات جو ہے جمع کا صیغہ ہے تو کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ اس پر یہ تو صاحب علم آپ جیسے دانشور لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنات ذکر کیا، واحد ذکر نہیں کیا. اب ادھر سے ہی عقل والوں کو یہاں سے ہی اس نقطے کو لے لینا چاہیے کہ حضور کی شہزادیاں بنت ہیں یا بنات ہیں. سبحان اللہ. یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہہ لیں کہ علم جھاڑنے بیٹھے ہیں، آتا کچھ بھی نہیں، صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے. بس یہ لوگوں میں افراتفری اور فتنہ. دیکھیے محبت کی بات، ہم تو سبھی عظیم ہستیوں سے محبت بھی رکھتے ہیں، ان کا تقدس. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور کے خاندان سے بھی محبت کرتے ہیں، بیٹیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں، خلفاء سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اہل بیت، ہماری جان جہاں صحابہ پر قربان ہوتی ہے اہل بیت پر پہلے قربان ہوتی ہے. ہم اولیاء کو بھی ماننے والے ہیں، صوفیہ کو بھی ماننے والے ہیں. اللہ کا کتنا ایسا بندہ بیٹھ کے سوچے نا، یار اللہ کا کتنا شکر ہے ہم سب کو ہی ماننے والے، کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتے. کیوں؟ سرکار کی نسبت مل گئی ہے. جس کو سرکار کی نسبت مل جائے وہ بلا کہاں کسی کجی کا کسی کمی کا شکار رہ سکتا ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ان ہستیوں کو حاصل رہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا عقد ہوتا ہے وہ بھی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. وہ کیسا معاملہ، پھر قریش کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا اس پر کلام. ذو النورین آپ نے کہا، اس میں بھی نکتہ ہے. بے شک ذو النورین، دونوں حضرت عثمان کو ذو النورین بنایا کس نے؟ نور والیوں نے آگے ذو النورین. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں اس سے پہلے ذکر کروں، آپ اسلام کب لائیں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی نبوت فرمایا تو جب گھر آئے وہ سارا واقعہ زملونی دثرونی وہ سارا آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے علماء سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت رقیہ کی وہ سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ اسلام لائیں تو آپ کی بیٹیاں بھی اسلام لیں، کیونکہ حضور کی شہزادیاں تھیں تو گھر والوں نے تو سب سے پہلے مانا تھا. ہے ہی اسی گھرانے میں اسلام تو ملتا ہی یہاں سے، ان کے پاس نہیں ہوگا تو کن کے پاس ہوگا. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اسلمت حین اسلمت، اسلمت حین اسلمت امہا خدیجہ بنت خویلد، کہ حضرت رقیہ بھی اس وقت اسلام لائیں جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ اسلام لائیں. صرف اسلام ہی نہیں لائیں بلکہ انہوں نے میری بیعت بھی کی اور میرے پاس اسلام میں بھی داخل ہو گئی. اتنی شفقت ہے میرے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی بڑی ہوئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہی. پھر یہ تھا کہ کفار مکہ جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا، کفار مکہ نے ہر طریقے سے نا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کی، چاہے وہ آپ کے کردار کے حوالے سے ہو. حالانکہ دیکھ لیں کیسے لوگ تھے، سادی کو امین کہتے ہوتے تھے، ایمانتیں بھی رکھواتے تھے، ایمانتیں پاک ایمانتیں رکھوائیں. بلکہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں لوگوں اگر میں تمہیں کہوں فلانی پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے کیا تم مانو گے؟ کہتے تھے جی مانیں گے. پھر حضور نے فرمایا تو مجھے نبی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے یہ نہیں مانتے. اللہ سادی کو امین مانتے تھے. وہ ہر طریقے سے سرکار کو اپنی سرداری جاتی تھی، عہدہ منصب
وَاتَّبَعَ هَوَاهُمْ، بس اپنی وہ خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے ہر طریقے سے سرکار علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہی کہ بس یہ یہاں سے چلے جائیں، ہماری سرداری پر کوئی آنچ نہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہزادیوں کے ذریعے بھی آپ علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کا انہوں نے قصد کیا، لیکن قربان جاؤں اپنے اللہ عز و جل کے کہ جنہوں نے محبوب کو محفوظ فرمایا ہوا تھا، انہوں نے اللہ نے فرما دیا تھا محبوب تیرے لیے ہم ہیں، اللہ پریشان نہ ہو۔ اللہ نے بڑی ڈھارس بندھائی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کفار نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ آپ کی شہزادیوں کے ذریعے آپ کو تکلیف دینا چاہیے۔ جب آپ نے دیکھا نا سرکار علیہ السلام نے کہ میری شہزادیوں کو تکلیف دی، سرکار علیہ السلام کا دل بہت رنجیدہ ہوا۔ بیٹی تو ویسے ہی بڑی نازک سی ہوتی ہے نا، بیٹی کو کوئی ویسے تکلیف آ جائے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، آپ کی ماشاءاللہ بیٹی ہوگی، بہنیں رات کو بیمار ہو جائے فوراً دل تڑپ اٹھتا ہے، یار میری بیٹی کو ہو کیا گیا۔ تو جو شہزادیاں ہوں، خود سے بڑھ کر ان کی محبت خود سے بڑھ کر معاملہ ہوتا ہے۔ باپ کو سب سے زیادہ بیٹیاں قریب ہوتی ہیں، اور بیٹیاں ویسے بھی وفادار ہوتی ہیں، باپ سے بڑی محبت بڑی تو سرکار علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا۔ اس حالت میں آقا کریم علیہ السلام نے ان کفار کے لیے دعائے ضرر فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا چلوں کہ لوگ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا بد دعا کر دی، لوگوں کو دیکھا ہے کتابوں میں لکھنے والوں نے بھی سرکار علیہ السلام کے لیے یہ لفظ یوز کر لیا ہے، لیکن اس کو یوز کرنا مناسب نہیں۔ شارح مسلم و بخاری اور امام تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نعمت الباری میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سرکار انبیاء کا کوئی بھی فعل ہے نا وہ بد نہیں ہے، اس کو بد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو پاک ہیں، بدی تو ان سے کوسوں دور ہے، اس کا معصوم عن الخطا، اور یہ تو خاتم المعصومین ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بھی ایسا لفظ آئے تو کہنا چاہیے دعائے ضرر، اس کو وہ لفظ ان کے خلاف ان کے خلاف فرما دی، وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے۔ یہ آج میں ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کو ادب، ہمارا علماء کی طرف سے سب سے الدین کلہم ادب، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی اور دعا قبول ہوئی۔ سرکار کی تو ویسی ساری دعائیں قبول ہے، لیکن وہ آپ حالت دیکھیں، اس حالت میں کتنا رنج ہوگا، میری بیٹی کو تکلیف دینا چاہیے۔ آپ نے دعائے ضرر کی کہ یا اللہ اس فلاں کافر کو ایسے جانور کے ساتھ اذیت دے کہ وہ اسے چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، کیا بات، اور اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط۔ اور چشم فلاق نے یہ منظر دیکھا کہ اس کافر کو ایک شیر نے سب کے سامنے چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور رات کے وقت وہ اپنی بڑی حفاظت اس نے کی، یا بوریاں اور سارا ارد گرد لوگوں۔ لیکن جب دعائے ضرر مصطفیٰ نے، جب میرے مصطفیٰ کے لب ہل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قبول کرنا ہی تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے انشاءاللہ اس پر دوسرے سیشن میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا۔ بہت خوب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کے پاکیزہ تذکرے ہمارے مہمان جناب علامہ محمد عرب خان قادری صاحب فرما رہے ہیں۔ تسلسل یہ گفتگو کا جاری رہے گا۔ اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان، بزرگ ثنا خان جناب محمد سرور چشتی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد سرور چشتی صاحب۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو
تیرے در سے بے شک کیا بات ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم شبری ہے تیرے لیے دو چار قدم شبری ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین ہیں آنکھیں میری بیتاب جبی ہے بے چین ہیں آنکھیں میری بیتاب جبی ہے ایسا دل گریہ کنا نظر سوئے مدینہ دل گریہ کنا
نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشین ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ جی ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی صدا رمضان پیش کی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی اس میں کی جاتی ہے. اپنے دلوں کو ہم روشن منور کرتے ہیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی، آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ محمد ارمغان قادری المدنی العطاری صاحب. ناظرین ان شہزادی کے مزید تذکار پاک کرتے ہیں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے ان کا عقد ہوا، یعنی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کا بھی پہلا عقد، ان کا بھی پہلا عقد. اور اس حوالے سے پھر انہوں نے کیسے اپنے شوہر نامدار جو ان کی محبت اور خدمت کا فریضہ سر انجام دیا، پھر ہجرت ذوالحجرتین کیسے بنی، اس پر کلام کیجیے. سبحان اللہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا عقد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اگر میں یہاں ایک جملہ کہوں جو میں یہی پہلا عقد ہی ہے، اس کے بعد ان کا وصال ہوا، پہلا وصال ان کا وصال ہو گیا. میں رات مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث مبارکہ نظروں سے گزری. کہہ لیں کہ حضرت رقیہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا ہے. سبحان صحیح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی عزیزہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دوں. سبحان اللہ. اور یہ بھی آقا کریم نے فرمایا کہ میں تو اپنی شہزادیوں کا عقد اللہ ہی کے حکم سے اللہ ہی کے حکم سے فرماتا ہوں. سیدہ پاک کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا، تو پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا. تو گویا کہ حضرت عثمان غنی کا نکاح اللہ کے حکم سے منعقد، اور اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے. تو جب اللہ کے حکم سے نکاح منعقد ہوگا تو کیا برکتوں والا نہیں ہوگا. تو پھر جب اللہ نے منعقد کروایا تو سیدہ پاک نے بھی تو خوب سراہا ہوگا، خوب اس کی لاج رکھی ہوگی. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. جب آپ گئے نا گاہے بگاہے اپنی شہزادیوں کے گھر جاتے رہتے تھے. آج میں جو والدین ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کے حال احوال پوچھتے رہا کریں. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو رخصت کر دیا نا بس اسے اسی گھر کی کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. کہتے ہیں کہ بیٹے کے گھر سے کچھ کھاؤں گا نہیں کھاؤں، یہ بہت بلکہ حضور خود جاتے تھے. ہندوانہ رسم تو ہو سکتی، اسلامی معاشرے میں ایسا بالکل کنسیپٹ نہیں ہے. سرکار خود جاتے تھے اور وہ بڑی خوشی سے اپنے بابا جان کا استقبال کرتے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا کریم کے آنے کی خوشی میں ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ عثمان غنی میں تشریف لے کر گئے. کیا دیکھتے ہیں جب داخل ہوئے تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دھو رہی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خوش ہوئے اور فرمایا اے رقیہ اپنے شوہر کی ایسے ہی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ جو عثمان ہے نا یہ اخلاق و اطوار میں میرے مشابہ ہے، صورت و سیرت میں میرے مشابہ، صورت و سیرت میں اخلاق و اطوار میں میرے مشابہ ہے. اور اتنی محبت کرتی تھی. حضرت عثمان غنی بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے. وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بے پناہ محبت، تمام معاملات بخوبی سر انجام دیتے، ہر چیز گھر میں میسر،
اور بہت ہی محبت کا بہتر انداز کے ساتھ. جی محبت کا ایسا عالم تھا اور اتنا پیار تھا اور حسن و کشش کا بڑا عالم تھا. بالخصوص وہ جو قریش کی عورت جب آپ کہیں سے جاتے تو قریش کی عورتیں تعجب کرتی اور رشک کرتی اور باقاعدہ یہ اشعار کے طور پر جملے کتابوں میں ذکر ہے کہ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتی کہ آج سے پہلے اتنا حسین جوڑا ہم نے کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سیدہ رقیہ کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا. عثمان کی شہزادیاں تو حسن و جمال ہونا ہی تھا. تو عثمان غنی بھی کم سونے نہیں تھے. تو جب بھی دیکھتی تو وہ کہہ اٹھتی کہ اس سے سونا جوڑا ہم نے فرش پر نہیں دیکھا ہوا. یہ ان کی شان تھی. پھر آقا کریم دیکھیں اسلام کی خاطر خدمات اس پر بھی کہ آج کی ہماری خواتین چھوٹے چھوٹے معاملات میں واویلا کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان عظیم ہستیوں کی طرف دیکھیے کہ کیا ہجرت کرنا سب سے دشوار کام ہے. بالکل صحیح ہے. جہاں آپ رہتے ہیں, آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا ہے, اس کو چھوڑ کر کسی اور ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں کوئی بھی نہیں جانتا. رشتہ دار ہیں آپ کے, اگر شوہر ہیں تو ان کا کاروبار ہے. آپ کسی اور شہر میں چلے جائیں کام کے ذریعے, کام کے سلسلے میں صرف 2-4 دن رک کے دیکھیں, دل نہیں لگے گا. اور ہجرت کر کے جانا یہ تھا کہ بس جا رہے ہیں, ادھر سے چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں, اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ واپسی کب ہوگی نہیں ہوگی. اور ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ 2 دفعہ ایسا ہوا. ایک دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی اور دوسری طرف ہجرت مدینہ ہوئی. تو اس سارے عالم میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بے شانہ کھڑی رہیں, اور اپنے بابا جان کے اسلام کی ترویج کے لیے آپ نے بڑی صحبتیں اٹھائیں, یہاں تک کہ وہاں پر آپ کا لخت جگر بھی آپ سے جدا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 دفعہ اولاد سے نوازا. ایک دفعہ تو چھوٹی عمر میں ہی اس کا وہ جان بخش نہ ہو سکی اور اللہ کے پاس واپس چلے گئے. دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا پھر عطا فرمایا, اس کا نام رکھا عبداللہ. یہی کنیت حضرت عثمان غنی کی بھی ہے, ابو عبداللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدہ رقیہ کے دادا جان, اپنے دادا جان کے نام پہ نام رکھا. تو وہ بچہ بھی 6 سال کی عمر تھی, کھیل رہا تھا, کچھ تھا, جو مرغ ہوتا ہے اس نے آنکھ میں چونچ ماری, تو وہ ایسا زخم لگا کہ وہ اسی زخم کی وجہ سے وہ شہزادے کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ حساب لگائیں, ایک شہزادی ہیں, دوسرے شہر بھی ہیں, بچہ بھی چلا گیا, والد بھی پاس نہیں, کوئی عزیز و اقارب بھی پاس نہیں, کیسی کیسی صحبتیں ہوں گی. یہ آج کی میری مائیں بہنیں دیکھیں, آج ہلکا سا کام, ہلکی سی کوئی تکلیف آ جائے نا تو وہ ویلا کر دیتی ہیں, یہاں تک کہ اللہ کی ناشکریاں شروع ہو جاتی ہیں. بعض کا تو کفریات کلمات. ہماری آپ جب فوتگی ہوتی ہے نا معاشرے میں, اس وقت حال دیکھنے والا ہوتا ہے, کیا گلے شکوے اللہ پر کیے جا رہے ہوتے ہیں, کفریہ کلمات زبانوں پر آ جاتے ہیں. انہیں دیکھنا چاہیے. حلم بردباری جو صحابیات نے, صالحات نے جن کو اپنایا, ان کو اپنانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنا لیں گے نا, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. چھوٹی چھوٹی کو کرتے جائیں گے, اللہ بڑی کی توفیق دے گا, انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. پھر آپ یہ وہ ہستی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا, ان اور ان کے شوہر کے لیے, کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ ہستی ہیں جو میاں بیوی جنہوں نے اللہ کے راستے میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا رنجیدہ ہو گیا جب بیٹی چلی گئی نا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس تغدوں میں رہتے, کوئی آئے مجھے بیٹی کا خبر دے دے, کوئی بیٹی کا حال سنا دے. ایک دفعہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے کہ حبشہ سے ایک عورت آئی, اس سے پوچھنے لگے کہ میری بیٹی کا تو حال بتاؤ. وہ کہنے لگی, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کی بیٹی بڑی خوش ہے. عثمان انہیں سواری پر لیے پھرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو تبسم آپ کے چہرے پر ذرا شفقت لینے آ گیا, زیارت کرنے آ گیا, اور حضور نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پھر ان کے وصال کے حوالے سے بالخصوص کہ ادھر غزوہ بدر ہے, پہلا حق و باطل کا بڑا مارکہ بپا ہے, اور پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اس میں بھی شامل ہے. اس پر کلام کیجیے. شان دیکھیں بیٹی کی, اور پھر حضرت عثمان غنی کو مقام بھی بیٹی کے ذریعے ملا. مارکہ بدر ہے, پہلا حق و باطل کے درمیان مارکہ ہونے والا ہے. حضور تیاری فرما رہے ہیں. علماء مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدہ رقیہ کو خسرہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کافی بیمار تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ کی تیاری شروع فرمائی. تو حضرت عثمان غنی کا بھی دل کیا, یار میں بھی جاؤں,
ہر عثمان غنی وہ جو ہر وقت آقا کے قدموں پر مال لٹانے پر لگے ہوئے ہیں. ایک فرمان آتا ہے 100 اونٹ آ جاتے ہیں, ایک فرمان آتا ہے گھوڑے آ جاتے ہیں, ہزاروں اونٹ, 100 سینکڑوں میں سامان اور اونٹ گھوڑے. پھر تبوک دیگر غزوات ہمارے سامنے. بالکل صحیح. آقا کریم علیہ السلام نے کہا عثمان اس کے بعد عمل کوئی بھی نہ کرو پھر بھی جنتی ہو جاؤ گے. اتنا مال آقا کی راہ میں قربان کر. بالخصوص آپ کے لیے اکیلے میں 2 دفعہ جنت میں بھی. سبحان اللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ادھر رکیں اپنی بیگم کے پاس اور ان کی خدمت کریں کیونکہ حالت بہت خراب تھی. اور یہ بھی فرما دیں کہ آپ بدر والوں میں شامل. پھر لوگوں نے کہنے شروع کر دیا کہ عثمان تو بدر میں ہے ہی نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عثمان کا سٹیٹس جو ہے یہ بدری سٹیٹس کے برابر ہے. اور مال غنیمت یہ صرف سٹیٹس نہیں دیا بلکہ جو مال غنیمت سب میں تقسیم ہوا وہ حصہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی ملا. یعنی بدری صحابہ کرام میں آپ شامل ہیں. کس کی بدولت؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی گھڑیاں جب آتی ہیں اس وقت بھی حالت دیکھیے کیسا ہوگی کہ اپنے بابا جان سے دور ہیں, وہ جنگ میں ہیں, مارکہ حق و باطل میں ہیں, پیچھے آپ بیماری میں مبتلا ہیں. اسی ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں ہوتے ہیں. جب جاتے ہیں تو چند دن بعد 1 یا 2 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آتے ہیں, جب وہاں پر پہنچتے ہیں نا اس وقت آپ کی بیٹی کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے, لیکن کیا اللہ کا حکم تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم ربی کے آگے سب سے زیادہ جھکنے والے ہیں. میرے آقا جنت البقیع میں جاتے ہیں, بیٹی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, دل بھی رنجیدہ ہے, آنکھوں میں بھی اشک باری ہے. پھر اس میں ایک اور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی قبر مبارک پر آتی ہیں, بہت گریہ زاری سے روتی ہیں. حضور انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا حوصلہ کرو, انہیں حوصلہ دیتے ہیں, پھر ان سے پیار کرتے ہیں. پھر حضرت سیدہ رقیہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ لاحق کر دے. حضرت عثمان بن مظعون وہ ہیں جو سب سے پہلے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے بھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی شہزادیوں کے لیے پیار تھا. یہ ان کی زندگی مبارک تھی کہ جو انہوں نے اپنے بابا جان کے لیے وقف کر رکھی تھی. ہر وقت اپنے والد صاحب سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی, ان کی پرورش کا حق ادا کیا اور اپنے خالق حقیقی سے جانے بھی. اور ہمارے خواتین اسلام ہماری خواتین کے لیے یہی ہماری صالحات مومنات ازواج مطہرات رول ماڈل ہیں. آج ہماری خواتین معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یورپ کو فالو کرتی ہیں, جبکہ اسلام کی خواتین کا, اسلام کی شہزادیوں کا جو وتیرہ ہونا چاہیے وہ صرف صحابیات, صالحات اور ازواج مطہرات کی زندگی ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں دنیاوی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. بالکل. جی ناظرین, بہت خوبصورت انداز میں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان بابرکت لمحات میں دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. یا الہ العالمین, یا پاک پروردگار, مفتی صاحب قبلہ نے اتنا پیارا ٹرانسمیشن کا آغاز کیا, اتنا پیارا ماحول بنایا ہوا ہے. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جس لگن سے, جس محنت سے یہ دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں, یا اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما, ان کو, ان کی ٹیم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. یا اللہ ہم نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ کا ذکر کیا. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا ان شہزادی کے صدقے ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو عزت عطا فرما, حیا عطا فرما. یا اللہ عز و جل دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک. جی ناظرین و سامعین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا, ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب محمد سرور چشتی صاحب
نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب محمد سرور چشتی. بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ. رحمت عالم بن کر آیا، دونوں جہاں پر ان کا سایہ. رحمت عالم بن کر آیا، دونوں جہاں پر ان کا سایہ. وہ محبوب رب اولاد، وہ محبوب رب اولاد، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ. سبحان اللہ. یا طٰہٰ یاسین اور مزمل، کملی والا احمد مرسل. طٰہٰ یاسین اور مزمل، کملی والا احمد مرسل. شافع نافع روز جزا، شافع نافع روز جزا، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ. سبحان اللہ. دونوں عالم صدقہ جن کا، صبح و شام ہے چرچا ان کا. دونوں عالم صدقہ جن کا، صبح و شام ہے چرچا ان کا. ورد ملائک صلی اللہ، ورد ملائک صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ. ان کے کرم کی بات ہے آسی، رب کا کرم اور دنیا راضی. ان کے کرم کی بات ہے آسی، رب کا کرم اور دنیا راضی. وہ محبوب رب اولاد، وہ محبوب رب اولاد، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ. ماشاء اللہ. فیض شاہ جہاں صدائے